عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا معه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المدني أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الصادق عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. صلوات الله محمد وعليه. محترم سامعین، سلسلہ گفتگو اصحاب امام حسین اور ہماری زندگی کے حوالے سے آج اس مرحلے پر پہنچا کہ وہ زیارت کہ جو ہم ہر روز اس کا ایک ایک لفظ آپ حضرات کی خدمت میں ڈسکس کر رہے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس دریائے بے کرا سے کوئی قطرہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو آب حیات بنا لیں۔ اب تک اس زیارت کے حوالے سے ہم نے 4 جملوں کو ڈسکس کیا کہ جہاں پر مولا کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء، دس از نمبر 1۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ 1، وَأَحِبَّاءَهُ 2۔ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اصفیاء 3، اور وَأَوِدَّاءَهُ۔ کل کی گفتگو جو ہے وہ ودود کے حوالے سے، اوداء کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی۔ آج جو جملہ ہے بڑا عجیب و غریب جملہ ہے۔ مولا اصحاب امام حسین کی ذریح کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں: السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ ہمارا سلام ہو ان افراد پر کہ جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ دیکھیں، دین جو ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ دین کا ایک حصہ ہے، روزہ دین کا حصہ ہے، حج دین کا حصہ ہے، سچ بولنا یہ بھی ایک دین ہے، حق بولنا یہ بھی ایک دین ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا یہ بھی دین ہے، مظلوم کی حمایت کرنا یہ بھی ایک دین ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ دین ہے۔ یعنی یہ سب کچھ اگر بچا ہے تو وہ اصحاب امام حسین کی وجہ سے ہے۔ اگر آج کوئی حج کر رہا ہے تو ہر حاجی مرہون منت ہے احسان اصحاب امام حسین کا۔ اگر اصحاب امام حسین نہ ہوتے تو دین سلامت نہیں رہتا، حج باقی نہیں رہتا۔
اسی طرح سے اگر کوئی حق کی آواز بلند کر رہا ہے دنیا کے اندر تو وہ اس لیے بلند کر رہا ہے کہ چونکہ اصحاب حسین نے اس دین کو بچایا ہے، اس آواز کو بچایا ہے، اس لیے آج مظلومے کے لیے آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ تو اصحاب امام حسین وہ ہے کہ انصار دین اللہ، کہ دین خدا کی مدد کرنے۔ اچھا، یہ جو دین خدا ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم نماز پڑھ کر کے اللہ کے دین کے اوپر کوئی احسان کر دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم یہ مجلسیں کرتے ہیں، کیا دین کے اوپر، حسین کے اوپر کوئی احسان ہو رہا ہے؟ حج کر کے کیا ہم دین کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، اچھا سچ بول کر کے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر کے، کیا ہم دین کی حمایت کرتے ہیں یا دین کے اوپر احسان کرتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں، نیک عمل جو انجام دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ یہ دین کے ذریعے سے ہمارے اپنے اوپر احسان ہو جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد طلب کرو کس سے؟ نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے۔ یہ ایک تعبیر جو ظاہری تعبیر ہے، یا روایات کے اندر ہے کہ تم مدد طلب کرو رسول کے ذریعے سے اور علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔ نماز سے مراد رسول اللہ، اور صبر سے مراد استعینوا بالصبر، صبر سے مراد رسول اللہ، اور صلاۃ سے مراد علی ابن ابی طالب۔ یہ جو تفسیر ہے، جسے کہیں کہ باطنی تفسیر، قرآن مجید کی جو ہے متعدد تفسیریں ہوتی ہیں، کچھ ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ تفاسیر وہ ہوتی ہیں کہ جو باطنی ہوتی ہیں، اور جو ہمیں اہل بیت بتاتے ہیں کہ مدد طلب کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا جو ہے نمازیں پڑھتی ہے، دین کے اوپر عمل کرتی ہے، کیوں؟ تاکہ دین انہیں جو ہے وہ مدد پہنچا دے۔ یعنی ساری دنیا کے لیے دین مددگار ہوتا ہے، لیکن خود دین کے مددگار اصحاب امام حسین ہیں۔ تو السلام علیکم یا انصار دین اللہ، یہ ایک جملہ اس حوالے سے۔ اصول کافی کے اندر ایک بہت خوبصورت اور طویل جو ہے حدیث ہے، اور یہ ہماری معتبر ترین کتابوں میں سے ہے۔ 1000 سال پہلے جو ہے تقریباً یہ لکھی گئی، اور شیخ کلینی نے وہاں پر ایک حدیث نقل کی ہے جو چھٹے امام سے مروی ہے۔ اور چھٹے امام جو ہے یہ حدیث اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب تم زیارت امام حسین کے لیے جاؤ، آپ یہاں پر اس جملے کو سمجھیں، مولا فرماتے ہیں، میں عبارت پڑھتا ہوں کہ اذا اتیت قبر الحسین، جب تم امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ، قبر امام حسین کی زیارت کر چکو، تقف بحذاء قبر الشہداء، قبور الشہداء، اب تم کیا کرو، امام حسین کی قبر سے زیارت کر کے جب پلٹو تو پائنتیوں کی طرف جو ہے شہدائے کربلا کی زری ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ اس کے سامنے جاؤ، بحذاء قبور الشہداء، قبور الشہداء، قبور الشہداء کے سامنے جو ہے آپ کھڑے ہو جاؤ احترام کے ساتھ، اور پھر وہاں جا کر کے اس طرح سے زیارت کرو، السلام علیکم ایھا الربانیون۔ یہ زیارت وارثہ الگ ہے، یہ دوسری زیارت ہے، یہ بھی چھٹے امام سے مروی۔ امام کیا کہتے ہیں کہ جب کھڑے ہو جاؤ زری کے سامنے تو شہدائے کربلا کو اس طرح سے سلام کرو کہ میرا سلام ہو ربیون کے اوپر۔ اچھا، ربیون کیا ہے؟ ربیون جو ہے رب سے نکلا ہے، یعنی وہ افراد جو رب والے افراد ہیں، یعنی وہ افراد جو خدائی افراد ہیں۔ مطلب کیا؟ یعنی شہدائے کربلا وہ ہے کہ جن کی زندگی میں خدا ہمیشہ حاضر رہتا تھا، ان کی زندگی کا ہر قدم جو ہے وہ خدا کی مرضی سے اٹھتا تھا، ان کی زندگی کے اندر خدا۔ آپ دیکھیں امام حسین جو مدینے سے چلیں تو بار بار جو ذکر ہیں، یا ہمیشہ جو ہے جو آیات پڑھتے تھے یا جو لوگوں کو بلاتے تھے، تو ہر جگہ جو یہ تھا، انی ادعوکم الی عبادت اللہ، میں تمہیں جو ہے عبادت پروردگار، متعدد جو ہے وہ جملے ہیں، یہ متعدد خطبات بھی ہیں کہ جس میں مولا نے ہر جگہ جو ہے وہ خدا کی بات کی ہے کہ دیکھو یہ جو کربلا کا سفر ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میری ڈیزائرز اس کے اندر ہوں، میری خواہشات ہوں۔ یہ جو سفر ہے، سفر کربلا، یہ کربلا کا سفر صرف اور صرف خدا کی طرف ہے۔ اگر میں کسی کو بلا رہا ہوں تو وہ حسین کی طرف نہیں آ رہا، بلکہ خدا کی طرف آ رہا ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ جس وقت آخری موقع میں بھی جس وقت مولا امام حسین جناب علی اصغر کا لاشا اٹھاتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ پروردگار ہون لی الامر لأنہ بعینک، کہ پروردگار یہ علی اصغر کی شہادت، آپ دیکھیں جناب علی اصغر کی شہادت معمولی نہیں ہے، بہت بڑی شہادت ہے. مولا کہتے ہیں پروردگار یہ شہادت میرے لیے بہت آسان ہو گئی ہے. کیوں ہو گئی؟ لأنہ بعینک، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو دیکھ رہا ہے. اسے کہتے ہیں خدائی زندگی، کہ جہاں پر انسان کے یہاں یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو زندگی کے اندر ایک بڑا یو ٹرن آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں، اگر یہ احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن مجید اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہماری زندگی ایسی نہیں ہے کہ جو خدا سے ہٹ کر کے ہو، ہم ولو اپنے آپ کو خدا سے ہٹا لیں، بلکہ خدا ہمیشہ ہمارے اوپر نگاہ بنا کے رکھے ہوئے ہے. مولا کا ایک خطبہ ہے جہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا المغفولین، ہمیں خطاب کرتے ہیں کہ تم سب کے سب ہیڈ لیس ہو، تم سب کے سب لاپرواہ ہو، لیکن ایسے نہیں ہو کہ جن کی طرف سے کسی نے لاپرواہی کر لی ہو. یہ کائنات تمہیں دیکھ رہی ہے. میری ایک جسے کہیں کہ مکمل کئی مجالس تھیں اس حوالے سے کہ خدا ہماری زندگی کے اندر حضور، اللہ نے ہمارے اوپر جو زندگی گزارے ایک اسٹرانگ سرویلینس سسٹم جو ہے اللہ نے بنا رکھا ہے ہمارے لیے، اور ہماری زندگی کو جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل، قرآن خود بھی کہتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کو دیکھو گے، ذرہ برابر شر کرو گے اس کو دیکھو گے. سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. جس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں یہ ریکارڈ کر رہی ہے نا قرآن مجید کی آیت کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. ایک دن آئے گا یہ زمین، جب زلزلہ اس زمین کو آئے گا تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکال دے گی. یہ باہر کون سے خزانے نکلیں گے؟ کیا اس وقت ڈائمنڈ کی ضرورت ہوگی، منرلز کی ضرورت ہوگی، گولڈ کی ضرورت ہوگی، سلور کی ضرورت ہوگی؟ نہیں. روز قیامت کیا نکلے گا؟ کون سے خزانے نکلیں گے؟ یہ انسانوں کے راز نکلیں گے. یہ زمین جو ہے ہمیں اللہ کو بتائے گی کہ دیکھو اس نے میرے اوپر یہ عمل انجام دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دروازہ بند کر لیا، پیک کر لیا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا. یہ زمین آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ فضا آپ کو دیکھ رہی ہے. تو کائنات کے اندر بہت سارے شاہد اللہ نے رکھے. حتیٰ روز قیامت، قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور روایت بھی ہے کہ روز قیامت ہماری جلدیں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. یہ ہماری کھال، یہ ہمارے اعضاء و جوارح، یہ سب کے سب خدا کی بارگاہ میں شاہد ہیں. یہ سب شاہد ہیں. زمین شاہد ہے اور یہ ہمارے اعضاء و جوارح خود شاہد ہیں. اسی طریقے سے اللہ کا رسول وہ ہمارے اوپر شاہد ہے. قرآن مجید ہے کہ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. کہا کہ جو چاہے تم وہ کر لو، مگر تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور وہ افراد دیکھ رہے ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہے. اچھا میں آپ صاحبان ایمان ہے، کیا ہم کسی کے عمل کے اوپر شاہد ہیں؟ نہیں، وہ تنہا اہل بیت ہیں. مطلب کیا؟ یعنی ہمارا زمانے کا امام بھی ہمارے ہر عمل کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. بہرحال یہ ربانیون. تو امام سلام کر رہے ہیں. دیکھیں بات جو ہے کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو امام کہتے ہیں السلام علیکم ایھا الربانیون، اے صاحبان، اے اصحاب امام حسین، آپ ربانیون ہیں، آپ کی زندگی میں خدا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ انتم لنا فرت، کہ تم اے اصحاب امام حسین، مولا کہنے چھٹے امام کہ جب تم امام کی زری پہ جاؤ، زری کے بعد شہداء کی زری کے سامنے آؤ تو کیا کہا ان سے؟ انتم لنا فرت. کہا کہ زمانے نے تمہیں ہم سے پہلے پہنچا دیا اور ہمیں جو ہے آخر میں ڈھکیل دیا. ہم اس زمانے میں نہیں تھے، 61 ہجری میں نہیں تھے. آج ہم دوسرے زمانے میں ہیں.
ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے, سینکڑوں سال بعد جو ہے پیدا ہوئے. یقیناً آپ جو ہے اس زمانے میں تھے, ہم نہیں تھے. اصحاب امام حسین سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ, مگر اے اصحاب امام حسین, یقیناً آپ جو ہے ہم سے بہت پہلے آئے, لیکن ہم بھی اسی راستے کے اوپر ہیں جس راستے پر تم تھے. تم اگر امام حسین کے راستے پر تھے تو میں بھی اسی راستے کے اوپر ہوں. ابھی زیارت کر کے آ رہا ہوں, اس کے بعد آپ کی زیارت کر رہا ہوں. وَأَنْتُمْ لَنَا فَرَطْ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ, اور ہم تمہاری پیروی کر رہے ہیں, ہم اسی راستے کے اوپر ہیں. اس کے بعد یہ عجیب جملہ جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. مولا کہتے ہیں کہ اس طرح سے سلام کرو, اشہد انکم انصار اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں. امام کہہ رہے ہیں کہ تم جا کر کے ایسے گواہی دو ان کے سامنے, شہدائے کربلا کے سامنے. اچھا, گواہی کس کے سامنے دی جاتی ہے؟ ڈیڈ باڈی کے سامنے گواہی دی جاتی ہے؟ نہیں, جو سن رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب امام حسین ولو دنیا سے چلے گئے مگر وہ آج بھی ہمارے سلام کو سنتے ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اشہد انکم انصار اللہ, اے اصحاب امام حسین آپ اللہ کے مددگار ہو. زیارت وارثہ میں کیا کہا تھا؟ السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ, وہاں کا دین اللہ. یہاں سیدھے کا اے اصحاب حسین آپ اللہ کے مددگار ہو. اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑا خطرناک جملہ ہے, اور ہے بھی خطرناک جملہ. بہت سارے بچے جوان جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کو کون سی مدد کی ضرورت پڑ گئی, اللہ تو قادر مطلق ہے, اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ کمزور نہیں ہے. آپ ایسے اللہ کو مانتے ہو کہ جو کمزور ہو, جسے مددگاروں کی ضرورت ہو. تو جس قوم کا جو ہے اللہ کمزور ہو تو اس قوم کا مولوی کیسا ہوگا؟ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ حدیث لے کر کے آ گئے کہ جہاں پر یہ حدیث کہہ رہی کہ اے اللہ کے ناصرو, اے اللہ کے مددگارو, تو کیا اللہ کو بھی مددگاروں کی ضرورت ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے, وہ کمزور نہیں ہے, وہ قوی ہے, وہ سب کی مدد کرتا ہے, اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو لفظ ہے انصار اللہ. اچھا اب آئیے, یہ تو حدیث کو تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ضعیف ہے, ہم نہیں مانتے اس حدیث کو. میں قرآن مجید کی چند آیتیں لے کر کے آیا, لیکن ایک دو پڑھوں گا چونکہ بہت وقت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہے, اور گھڑی کا جو ہے مولوی کا ہمیشہ جو ہے بیر رہتا ہے. جیسے مولوی ممبر پہ آتا ہے, گھڑی جو ہے اپنی اسپیڈ پکڑ لیتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. پہلی آیت سورہ صف, آیت نمبر 14. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے صاحبان ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. لیکن وہ تو حدیث تھی, اس کے بارے میں تو کہہ سکتے تھے کہ ضعیف ہے. قرآن مجید کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ضعیف ہے. اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان, اور اللہ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو خطاب کر رہا ہے, صاحبان ایمان کو خطاب کر رہا ہے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے, اس سے مراد اہل بیت ہیں, اور اس کے بعد اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہر آدمی جو ہے اس سے مراد نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اور اللہ جو ہے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے. آپ دیکھیں کیا کمال کی آیت ہے, اللہ ہمیں ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے. جب اللہ کافروں سے بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون, پیغمبر میں کافروں سے بات نہیں کروں گا, یہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ میں ان سے گفتگو کروں. پیغمبر آپ ان سے کہہ دو. جب اہل کتاب سے بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قل یا اہل الکتاب, پیغمبر ان اہل کتاب سے پیغام پہنچا دو. یعنی اللہ جو ہے مومنوں کو ایک خاص عزت دیتا ہے, اور پھر رسول کا واسطہ بھی درمیان سے ہٹا دیتا ہے, ڈائریکٹ مومنوں سے جو ہے وہ خطاب کرتا ہے. اور یہی وجہ یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, یہ بڑا گہرا جملہ ہے اور بڑا لطیف جملہ ہے. علماء جو ہے عرفاء اس جملے سے جو ہے وہ لذت اٹھاتے تھے. سید ابن طاؤس ہماری ہسٹری کے جو تاریخ کے ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں. اب مفاتیح الجنان دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی جگہ جگہ ان کی کتابوں کے حوالے جو ہیں انہوں نے نقل کیے کہ میں یہ دعا جو ہے وہاں سے لے رہا ہوں. تو سید ابن طاؤس کے لیے ملتا ہے کہ سید ابن طاؤس اپنے زمانے میں جب وہ 15 برس کے ہوئے ہیں, جب 15 سال ان کے کمپلیٹ ہو گئے, تو انہوں نے ایک نئی رسم شروع کی,
اور میں کہتا ہوں اپنے جوانوں سے، بچوں سے، مومنین سے کہ ہم بھی یہ رسم شروع کریں. ہمارے پاس کچھ رسمیں ہیں کہ جن کی کوئی اوتھینٹسٹی یا کریڈیبلٹی نہیں ہے. مومن جو ہے جو بھی کام کرتا ہے وہ قرآن کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پر، یہ محبت اہل بیت میں کرتا ہے. ہم برتھ ڈے مناتے ہیں ماشاء اللہ سے، اور کبھی کبھی یہ برتھ ڈے جو ہے وہ محرم میں پڑ جاتی ہے تو مومنین پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ محرم میں میرے بچے کی برتھ ڈے پڑ رہی ہے، سال میں ایک ہی بار آتی ہے، ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ بھائی ہم برتھ ڈے کرتے کیوں ہیں؟ برتھ ڈے ہم کرتے کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آدمی جیسی چھٹے ہمارے مولا امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ اے بنی آدم، جیسے ہی تو اس دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے تو تیرا میٹر جو ہے وہ الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ہم 5 برس کے ہوئے، 10 برس کے ہوئے، 15 برس کے، 50 برس کے، یہ کچھ گین نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ کھو رہے ہوتے ہیں. ہم نقصان کے اوپر، لاس کے اوپر کبھی کبھی سیلیبریشن کرتے ہیں کہ اب تو میں 30 سال کا ہو گیا، 40 برس کا ہو گیا، اس کے اوپر سیلیبریشن ہوتی ہے. ہماری زندگی جو ہے ایسی ہے کہ گویا اور ہماری زندگی ہے ہی کچھ نہیں. انما انت، حدیث ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو مگر صرف اور صرف ایک عمر، یعنی ایک جسے کہیں کہ ایک ٹائم کا مجموعہ ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو. جیسے جیسے یہ ٹائم گزرتا ہے، عمر گزرتی ہے، آپ ختم ہوتے چلے جاتے ہو، آپ کا وجود ختم ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارے پاس جو زندگی ہے یہ ایک برف کی مانند ہے. ایک عالم دین مثال دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس جو ہے وہ برف ہے، کوئی خریدنے والا ہے تو جلدی سے خرید لے، اس لیے کہ ہر روز، ہر لمحہ، ہر آن جو ہے پگھل رہا ہے. کوئی میرے سرمایہ کو خرید لے. اور اسی وجہ سے اہل بیت نے کہا یہ سرمایہ پگھل رہا ہے، لہٰذا اسے کسی کم قیمت پہ فروخت مت کرنا، اگر فروخت کرنا ہے تو جنت کے بدلے میں فروخت کرنا ہے. تو یہ زندگی جو ہے ہماری گزر رہی ہے. اگر ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، میں منع نہیں کرتا ہوں، یا اسلام اس کا مخالف نہیں، آپ سیلیبریشن کریں، لیکن جسے کہیں کہ ایک تعبیر اسے دوسری دے دیں. وہ کیا ہے؟ سید ابن طاؤس جو ہے جب 15 برس کے ہوتے ہیں تو وہ سیلیبریشن کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، آج کے دور میں جسے ہم کہیں، اس دور میں جو انہوں نے شیرینی بنائی. کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا یہ کیسا سیلیبریشن ہے، کہا کہ آج اللہ نے مجھے 15 سال کا کر دیا ہے، میں بالغ ہو گیا ہوں، اور قرآن مجید میں جتنے خطابات ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب تلک میں ان کے لائق نہیں تھا، آج سے اللہ نے مجھے بالغ بنا کر کے اپنا مخاطب بنا لیا ہے. تو اگر ہم سیلیبریشن کریں تو اس عنوان سے کریں کہ بھائی آج مجھے بالغ ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں. تو بہرحال آیت کیا کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے ناصر بن جاؤ. اسی طرح سے سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 7 پروردگار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآنی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ انسان اللہ کی مدد کر سکتا ہے، اللہ کو مددگاروں کی ضرورت ہے. اچھا، اب جب اللہ کو مددگاروں کی ضرورت ہے تو کس معنی میں ہے؟ انشاءاللہ کچھ باتیں میں اس نصرت کے حوالے سے کل گزارش کروں گا، آج بس تیزی کے ساتھ. علماء یہاں پر کہتے ہیں کہ اس نصرت سے مراد جو ہے یہ ہے کہ دین کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے اسلام کی مدد کرنا، رسول اسلام کی مدد کرنا، اس کو کہا جاتا ہے نصرت الہی، اللہ کی مدد. اس چیز کو نصرت خدا کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی یعنی رسول اللہ کی مدد امیر المؤمنین نے کی تو کیا کہا؟ میں نے اللہ کی مدد کی ہے. اور اسی طریقے سے خود یہ ہماری جو زیارت ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصارا دین اللہ، السلام علیکم یا انصارا، یہ جو بعد میں کہا نا السلام علیکم یا انصارا رسول اللہ، یہ پہلے جملے کی تفسیر ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟
یعنی رسول اللہ کی مدد کرنا، ہاں، یعنی امیر المؤمنین کی مدد کرنا. ہاں، اگر کوئی امیر المؤمنین کی مدد کرتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی مدد کرتا ہے، آقا حسین کی مدد کرتا ہے، رسول اللہ کی مدد کرتا ہے، گویا وہ اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے. جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے گویا وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے. ہاں، اس کو کہا جاتا ہے السلام علیکم یا انصار اللہ. ہاں، اشہد انکم انصار اللہ. اب دیکھیں رسول کی مدد. ہاں، بہت تیزی کے ساتھ میں 2-3 جملے عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے ایک صحابی امام حسین کا تذکرہ کروں گی. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. یہ ناصر کا مرتبہ جو ہے بہت بلند ہے. پیغمبر کی زندگی میں ایک ایسا ناصر ہے کہ اگر وہ ناصر نہ ہو تو رسول ہم تلک نہ آ سکے. اب وہ کس طرح سے نصرت کرتا ہے؟ نصرت بھی ایسے کرتا ہے، ہر رات رسول اللہ کو اٹھاتا ہے اور ایک ایک بچے کو، کبھی علی کو اس مقام پہ سلاتا ہے، دوسری رات آتی ہے رسول کو اٹھاتا ہے، عقیل کو سلا دیتا ہے، پھر رات آتی ہے جعفر کو سلا دیتا ہے، رسول کو اٹھا لیتا ہے، طالب کو سلا دیتا ہے، رسول کو اس مقام سے اٹھا لیتا ہے. اور یہ ابو طالب نے ایک دن نہیں کیا، 3.5 برس تلک ابو طالب کا یہ طریقہ رہا کہ ہر رات رسول اللہ کو ان کے بستر سے اٹھاتے، خود اٹھاتے، ہاں، اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے، اس کے بعد جو ہے جسے سیف مقام کے اوپر پہنچا دیتے، اپنے بچوں کو لا کر کے لٹا دیتے. اب بتائیے کتنا بڑا احسان ہے حضرت ابو طالب کا، یہ کتنی بڑی نصرت ہے دین مبین اسلام کی. اب بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے اگر وہ ساری رات نمازیں پڑھے، پوری رات نمازیں پڑھے، اور ایک آدمی رسول کی حفاظت کرے، اب بتائیے کیا اجر دیں گے آپ اس کو؟ کون افضل ہوگا؟ ساری رات نمازیں پڑھنے والا افضل ہوگا، یا وہ افضل ہوگا کہ جس نے نماز سکھائی اور جو اس نماز سکھانے والے کی حفاظت کر رہا ہے؟ اس کی حفاظت ہو رہی ہے کہ جو دنیا کو کلمہ سکھائے. اب بتائیے کلمہ پڑھنے والا افضل ہے یا وہ افضل ہے کہ جس نے رسول کو بچا کر کے کلمے کو بچا لیا؟ تو جناب ابو 3.5 برس تلک، یہ معمولی نہیں ہے، 3.5 برس تلک اپنے بچوں کو لٹاتے تھے. بچے قتل نہ ہوئے، علی قتل نہ ہوئے، یہ الگ بات ہے، مگر ابو طالب نے اپنا فریضہ نصرت جو ہے وہ ادا کیا، اپنے بچوں کو لٹایا. یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ نے علی کو بھی بچا لیا، طالب کو بھی بچا لیا، عقیل کو بھی بچا لیا، جعفر کو بھی بچا لیا. مگر ابو طالب نے اپنا کام کر دیا بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ابراہیم نے اپنا کام کر دیا. بھائی بچے کو لٹا دیا. اب یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا، دمبے کو ذبح کر دیا. ابو طالب نے تو اپنا کام کر دیا. میں کہوں پروردگار ابراہیم کو تو نے اتنا بڑا اجر دیا اور ابراہیم کو تو نے امام بھی بنا دیا، ابو طالب نے 3.5 برس تلک اپنے بچوں کو قربان کیا ہے. ابو طالب کو تو کیا اجر دینے والا ہے؟ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کے لیے اپنے صرف ایک بچے کو، ایک دن کے لیے ایک بچے کو، ابو طالب نے 4 بچوں کو 3.5 برس تلک. اللہ کہے گا کہ ابراہیم نے ایک بچے کو لٹایا تو میں نے اس کو امام بنا دیا. ابو طالب نے 4 بچے لٹائے، میں نے اس کی نسل میں 12 امام رکھ دیے. ابراہیم نے ایک دن لٹایا تو تنہا اس کو امام بنایا. ابو طالب نے 3.5 برس تک کے لیے قربانی دی، اپنے بچوں کو لٹایا تو میں نے قیامت تک کے لیے ابو طالب کی نسل میں اس کے فرزند کو امام بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ نصرت ہے. اللہم صلی علی السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اشہد انکم انصار اللہ. یہ ہے انصار خدا، یہ ہے اللہ کی مدد کرنے والے یہ افراد. اور یاد رکھیے عزیزو، یہ جملہ بھی میں یہاں عرض کر دوں تیزی کے ساتھ. آپ یہ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دین کے اندر اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں
وہ مدینے کے اندر ہوئی، مدینے کے آس پاس ہوئی، یا مدینے سے دور ہوئی ہیں؟ جتنی بھی جنگیں، اکثر جنگیں جو ہے وہ مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں، ہاں ساری جنگیں۔ اور کفار آئے کہاں سے؟ مکے سے چل کر کے، ہاں کہاں پر؟ مدینے تلک آئے۔ جنگ بدر میں ہاں ابو سفیان جو ہے پورا، ہاں سارے کفار مل کر کے آ گئے۔ احد میں اور زیادہ آ گئے۔ احزاب میں جو ہے اور چاروں طرف سے انہوں نے جمع کر لیے، سب کے سب آ رہے ہیں مدینے، ہاں مدینے میں جنگیں ہو رہی ہیں۔ اچھا اس کے پیچھے کفار چاہتے کیا تھے؟ ابو سفیان چاہتا کیا تھا؟ مدینے میں آ کر کے کیا چاہتا تھا؟ کافر بنانا، ٹھیک ہے وہ تو مقصد تھا ہی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کو قتل کر دے، ہے کہ نہیں؟ بھائی پیغمبر کو مارنا چاہتے تھے وہ۔ جنگ احد میں انہوں نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے شاید کامیاب ہو گئے، پیغمبر پہ حملہ بھی کیا گیا، دندان مبارک شہید بھی ہو گئے۔ بھائی پیغمبر کو مارنا چاہتے تھے۔ اب میں کہوں ابو سفیان یہ جو تو اتنی دور سے چل کر کے آتا ہے مدینے تلک، مکے سے 400 میل جو ہے سفر کر کے تو آتا ہے، جب رسول اللہ مکے میں تھے وہیں مار دیتا۔ بھائی یہ وہاں سے چل کر کے یہاں تک کیوں آتا ہے؟ جب یہ وہاں تھے تو وہیں ختم کر دیتا۔ عزیزو یہ چاہتا تو یہی تھا، سارے کفار یہی چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو مکے کے اندر ختم کر دیا جائے، بہت معذرت کے ساتھ مولا امیر المؤمنین سے، لیکن عزیزو وجہ یہ ہے کہ جب تلک ابو طالب زندہ تھے کسی کافر میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ پیغمبر کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ لے۔ جیسے ہی ابو طالب دنیا سے گئے، اب ان کی اتنی جرأت ہو گئی کہ مکے سے چل کر کے مدینے آتے ہیں اور مدینے میں رسول کے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں۔ یہ ابو طالب کی شجاعت تھی، یہ ابو طالب کی نصرت تھی۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، یہ ایک ناصر۔ اچھا اب آئیے، کچھ ناصر جو ہے ایسے ہیں یعنی جن کی تعریف امام حسین کر رہے ہیں، چھٹے امام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، آپ ناصر دین خدا ہیں۔ کچھ اصحاب ایسے ہوتے ہیں، کچھ ناصر ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیغمبر کی حدیث سنتے ہیں اور اسے لکھ لیتے ہیں، یہ بھی ناصر ہوتے ہیں، مگر بہت چھوٹے لیول کے ناصر ہوتے ہیں۔ یہ بہت سارے اصحاب پیغمبر تھے کہ جنہوں نے پیغمبر سے حدیث سنی، جا کر کے بیان کر دی، اور نہ اب عمل سے مطلب ہے نہ کیریکٹر سے مطلب ہے، حدیث نقل کر دی گئی اور بات ختم ہو گئی، ان کا نام جو ہے صحابیوں میں آ گیا۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا فرق ہے پیغمبر کے ان صحابیوں میں کہ جو اصحاب امام حسین نہیں تھے۔ پیغمبر کا ایک صحابی ہے جو صحابی ہے، رسول اللہ بھی ہے، جس کا نام ہے انس ابن حارث الکاہلی۔ یہ تاریخ نے نام لکھا ہے، اور اگر آپ زیارت ناحیہ کبیرہ آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر 2 زیارتیں ہیں ہمارے پاس، وہاں تقریباً دونوں کے اندر جو ہے یہ نام آیا ہے کہ جہاں امام زمانہ ان کے اوپر سلام کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ انس ابن حارث۔ کہتے ہیں، خود انس ابن حارث نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اور پیغمبر کی گود میں ان کا نواسہ آ گیا چل کر کے، حسین، اور یہ پیغمبر کی زندگی کا معمول تھا۔ کون صحابی کائنات کے اندر ایسا ہے کہ جو حسین کو نہ پہچانتا ہو؟ بھائی مسجد میں رسول کی گود میں بیٹھتے تھے، اور رسول اللہ گود میں اس لیے نہیں بٹھاتے تھے کہ چونکہ نواسہ ہے، چونکہ حسین منی وانا من الحسین ہے، چونکہ میرا دین بچے گا اس حسین کے ذریعے سے، گود میں لیے ہوئے۔ متعدد بار جو ہے وہ تعارف کرایا، لیکن آج ایک عجیب انداز سے جو ہے پیغمبر نے جملہ کہا، دیگر اصحاب بھی ہیں وہاں پر۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ ہاذا ابنی حسین سیقتل بأرض یقال لہا کربلا الا فمن شہدہ فلینصرہ۔ یہ جملہ پیغمبر کہتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ جان لو یہ جو میرا بیٹا حسین ہے، اسے کربلا کی زمین کے اوپر قتل کیا جائے گا، اسے ایسی زمین پر قتل کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے، ٹھیک ہے یہ جملہ۔ پھر اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں کہ الا فمن شہد، یاد رکھو جو بھی اس وقت موجود ہو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی نصرت کرے، جو بھی اس کو دیکھے شہید ہوتے ہوئے وہ اس کی نصرت کرے۔ تو یہ جو صحابی بیٹھا ہوا ہے انس ابن حارث، انس کہتا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ یہ وہاں سے اٹھا، گھر آیا، اس نے بوریا بستر پورا سامان پیک کیا، آ گیا کربلا کی سرزمین پر۔ صرف 18 یا 20 برس کی عمر ہے اس کی میکسیمم،
امام حسین سے بڑا ہے یہ. امام حسین چھوٹے ہیں اور یہ 18-20 برس کا یہ جوان ہے. ہاں آپ دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں جوان ہمیشہ جو ہے وہ مجالس کے اندر آیا کریں. یقیناً والنٹیئرنگ کرنا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے اور بڑا کام ہے اور یہ جوانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن عزیزو جوان کیا ہوتا ہے؟ اصحاب امام حسین میں اکثر و بیشتر جوان افراد تھے. ہاں جوان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے قبول کرنے کی پاور زیادہ ہوتی ہے. شیطان بھی جو ہے 40 کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ روایت چونکہ جب انسان کی ایج جو ہے وہ 40 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایکسیپٹنگ یا گراسپنگ پاور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ جیسے ہی آدمی جو ہے 40 کا پہنچ جاتا ہے میں اسے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں. کیوں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں؟ کہا کہ اگر وہ میرے راستے پر ہے تو اب اسے نہ کوئی مولوی بدل سکتا ہے نہ کوئی ملا بدل سکتا ہے. البتہ اہل بیت کی محبت جس دل کے اندر ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے. لیکن اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے اس کی مینٹالٹی کیا کہ 40 کے بعد چینج ہونا جو بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر وہ نیک ہوتا ہے تو پھر اسے کوئی بدل نہیں سکتا. میں بھی نہیں بدل سکتا ہوں. تو بہرحال جوان بچے جو ہیں مجلس کے اندر آیا کریں اور چاہے وہ سویڈش کی مجلس ہو چاہے وہ اردو کی مجلس ہو. جو بچے جو ہے سویڈش سمجھتے ہیں وہ سویڈن مجلس میں ضرور آئیں اور جو بچے اردو سمجھ لیتے ہیں وہ اردو میں بھی آیا کریں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کا. تو اب یہ انس ابن حارث کیا کرتا ہے؟ یہ اٹھتا ہے اپنے مقام سے. اس نے سارا سامان پیک کیا, آ گیا کربلا کی سرزمین کے اوپر اور وہاں انتظار کر رہا. آپ اندازہ کریں رسول کی زندگی میں یہ گیا ہے 10 ہجری سے پہلے, اور کربلا کب ہوئی ہے؟ 61 ہجری میں. 50 سال سے زیادہ جو ہے یہ انتظار کرتا رہا امام حسین کا. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الطبقات الکبریٰ, محمد ابن سعد کی کتاب ہے, اہل سنت عالم ہے. وہ اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ہیثم. ہیثم ایک تاجر ہے. وہ تجارت کے لیے کربلا کے راستے سے, اس زمانے میں کربلا آج کی طرح شہر نہیں تھا, اس زمانے میں کربلا صحرا تھا. بنو اسد کا قافلہ جو ہے وہ ایک کنارے پہ رہتا تھا. یہ جہاں پر آج کربلا ہے یہ بالکل صحرا تھا. کہتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرتا تھا. ہیثم تاجر تھا, بزنس مین تھا, آئے دن گزرتا رہتا تھا. دیکھتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ٹینٹ لگائے جو ہے اس کے اندر رہتا ہے. یہ آ کر کے پوچھتا ہے کہ بھائی تو کون ہے, یہاں صحرا میں کیوں رہتا ہے, کسی بستی میں جا کر کے کیوں نہیں رہتا ہے؟ کہتا ہے میں مدینے کا رہا. اچھا اتنے بڑے شہر سے, میٹروپولیٹن سٹی سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں وہاں سے. کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ کہا کہ میں یہاں کسی کا انتظار کر رہا ہوں. کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہا کہ میں نے رسول سے ان کی زبانی سنا ہے کہ میرا نواسا حسین اس سرزمین کے اوپر شہید کر دیا جائے گا اور جو بھی اس وقت موجود ہو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. مجھے یہ خوف ہے کہ حسین ابن علی یہاں آ جائیں اور مجھے پتہ نہ چلے اور حسین کو شہید کر دیا جائے اور میں مدد کے لیے نہ پہنچ سکوں. اللہ, آپ دیکھیں کیسا عظیم درجہ. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ اصحاب وہ ہیں کہ جن کا مقام خدا کی قسم ہم درک نہیں کر سکتے ہیں. ساری زندگی جو ہے انتظار کرتا ہے. مولا امام حسین آ جاتے ہیں کربلا کی سرزمین. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام حسین مدینے سے نکل گئے ہیں اور یزید نے بیعت کا مطالبہ کر دیا. اب مکے آ چکے ہیں, مکے سے کوفے کی طرح. مگر اس کو پتہ ہے کہ میرا رسول جو کہہ کے گیا تھا وہ سچ کہہ کے گیا ہے. یقیناً نواز رسول یہاں آئے گا, یہ انتظار کر رہا ہے. جیسے محرم لگا اور زیادہ آنے لگا, جیسے یعنی شعبان لگا کہ پتہ چلا کہ نبی کا نواسا مکے میں. بار بار سارا دن جو ہے دھوپ میں تپتے صحرا میں یہاں رہتا ہے کہ کب رسول کا نواسا یہاں آئے اور میں رسول کے نواسے کی مدد کروں. ایک دن دیکھ لیتا ہے کہ امام حسین آ گئے, خوش ہو گیا. اب بوڑھا ہو گیا. روایت کہتی کہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں جو ہیں یا آئی بروز جو ہیں وہ اس کی آنکھوں پر آ جایا کرتی تھی. اچھا اس زمانے میں ٹریمرز تو ہوتے نہیں تھے, تو قینچیاں نہیں ہوتی تھی, تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بھووں کو یا تو سنوارتے رہتے تھے. اور جب یہ جنگ کے لیے گئے تو انہوں نے مولا امام حسین سے ایک پٹی مانگی ہے. مولا نے اپنا رومال دیا ہے, اس سے انہوں نے جو ہے اپنی پیشانی پہ باندھا, تب جا کر کے انہوں نے جنگ کی. تو آ کر کے مولا سے ملے, کہا مولا بہت دن سے انتظار کر رہا تھا آپ کا. تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ شکر اللہ لک یا شیخ بالروح والشہادہ. دیکھیں امام حسین جو ہے شکریہ ادا کر رہے ہیں اس صحابی کا. اللہ اکبر.
ساری دنیا وہ ہے کہ جو رسول اور اماموں کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. آقا ابا عبداللہ الحسین اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تیرا شکریہ تو یہاں پر آ گیا ہماری مدد کرنے کے لیے. اب جب یہ آیا تو مولا سے کہتا ہے کہ آ کر کے کہ فرزند رسول اجازت دیجئے، میں عمر ابن سعد کے پاس جانا چاہتا ہوں، اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا کہ جاؤ نصیحت کر کے آؤ. جب یہ گیا عمر ابن سعد کے پاس تو جا کر کے کہا کہ تیرا ارادہ جو ہے وہ شیطانی ارادہ ہے، تو کیوں فرزند رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، تم نے سلام بھی نہیں کیا ہمیں. بھائی ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. خدا کی قسم بڑا عجیب جواب دیا ہے انس ابن حارث نے. جب عمر ابن سعد کہتا ہے کہ تم نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تو کہا کہ یقیناً میں تجھے مسلمان نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جو بھی اہل بیت کو اذیت دینے یا اہل بیت کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ خود بخود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد سے گفتگو کی. اس ملعون نے کہا کہ میں کسی بھی قیمت پر حسین کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ مجھے رائے کی گورنری چاہیے. آ کر کے مولا کی خدمت میں یہ بتا دیتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب روزہ عاشورہ آتا ہے تو مولا امام حسین کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں فرزند رسول مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دی. بوڑھا کہتے ہیں کمر بھی جو ہے وہ خمیدہ ہے، کمر میں درد رہتا تھا. مولا سے کپڑا مانگا، کہا کہ مولا مجھے کپڑا دیجئے تاکہ میں اپنی کمر کو جو ہے باندھ کر کے سیدھا کر لوں، تاکہ جو آپ کا دشمن سامنے آئے اس کے دل کے اندر میرا خوف اتر جائے. مولا نے اس کو کپڑا دیا، یہ گیا میدان جنگ میں. روایت کہتی ہے کہ اس بوڑھے نے 18 افراد کو فنار کیا ہے، 18 افراد کو فنار کیا. اور جب یہ جاتا ہے میدان جہاد کے لیے، بس ان جملوں کے بعد میں انشاءاللہ مصائب کی طرف آ رہا ہوں. اس نے وہاں پر جا کر کے رجز پڑھا، چونکہ وقت نہیں ہے صرف ایک شعر پڑھ رہا ہوں، 3 شعر اس نے میدان میں داخل ہونے کے بعد پڑھے. وہ کون سا شعر ہے؟ کہتا ہے کہ آل علی شیعۃ الرحمانی وآل حرب شیعۃ الشیطانی. رج کے 3 اشعار پڑھے. پہلے 2 اشعار میں اس نے اپنے اور اپنے خاندان کا انٹروڈکشن کرایا، چونکہ اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی مجاہد میدان میں جاتا تھا تو وہ انٹروڈکشن کراتا تھا کہ میں کون ہوں. اچھا اس کے اندر جھوٹی جھوٹی باتیں بھی ہوا کرتی تھی. مگر اصحاب امام حسین کے جتنے بھی رجز ہیں، نہ وہاں پر خاندان کی تعریفیں ہیں نہ جھوٹی تعریفیں ہیں، وہاں پر جو بھی کچھ ہے یا ذکر خدا ہے یا ذکر اہل بیت ہے. یہ خاصیت ہے تمام اصحاب امام حسین کے رجز کی. یہاں پر یہ کہتا ہے جا کر کے کہا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا، یہ جنگ جو ہے 2 ایسے گروپ کے اندر ہو رہی ہے کہ ایک طرف آل و علی شیعۃ الرحمانی، ایک طرف رحمان کا گروپ ہے، دوسری طرف آل و حرب شیعۃ الشیطانی. کہا کہ دوسری طرف جو گروپ ہے وہ شیطان کا گروپ ہے. اچھا ان کو انس ابن حارث کو کہنا چاہیے تھا آل و حسین شیعۃ الرحمانی، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. وآل یزید شیعۃ الشیطانی، کہ ایک طرف آل حسین ہے، ایک طرف آل یزید ہے، یا ایک طرف حسین والے ہیں ایک طرف یزید والے ہیں. مگر یہ نہیں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف علی والے ہیں، ایک طرف حرب والے ہیں، ابو سفیان والے ہیں. مطلب کیا؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کربلا کی جو جنگ ہے وہ حسین اور یزید کے درمیان کی جنگ نہیں ہے، بلکہ وہ علی اور ابو سفیان کی جنگ ہے، بلکہ وہ رسول اللہ اور حرب اور ابو سفیان کے درمیان کی جنگ ہے. اور اس کی جسے کہیں کہ دلیل اگر آپ نہ دیکھنا چاہیں تو جس وقت مولا امام حسین نے پوچھا کہ بھئی تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تو کیا جواب دیا ادھر سے؟ کیا مولا کہتے ہیں کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا، میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ تو کہا کہ نہیں، نہ آپ نے حلال کو حرام کیا نہ حرام کو حلال کیا. کہا میں نے دین بدل دیا؟ کہا نہیں دین نہیں بدلا. کس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ آواز آئی بغضاً لعبیک، ہم علی کے بغض میں جو ہے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو کربلا کی جو جنگ ہے اس کی بنیاد حسین اور یزید نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے رسول اللہ اور ابو سفیان ہے. ان 2 گروہ کے سامنے اس کی بنیاد علی ابن ابی طالب اور معاویہ بنو امیہ ہے. تو اس بنیاد کے اوپر، ولایت کی بنیاد کے اوپر جنگ وہاں پر ہو رہی ہے. اور یہ ایک ناصر انس ابن حارث، ایک دوسرے ناصر ہیں
اور جو خاندان اہل بیت سے ہیں جن کا نام ہے قاسم ابن الحسن، یہ تو 95 برس کے ہیں، مگر 13 برس کا بچہ کیسا ناصر ہے، خدا کی قسم عجیب عشق حسین نے جو ہے اپنے اہل بیت کے اندر. میں انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ حسین نے اپنے اہل بیت کی کس طرح سے تعریف کی ہے اپنے اہل بیت کے اندر، اور اصحاب امام حسین کے اندر اپنے اصحاب میں بھر دیا ہے. کہ جب جناب قاسم سے شب عاشور پوچھتے ہیں کہ جناب قاسم آ کر کے خود سوال کرتے ہیں کہ اے چچا آپ نے فہرست شہادت سنائی مگر اس کے اندر میرا نام نہیں ہے. تو ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا کہ اے میرے لال آپ کا نام تو ہے ہی، اس کے نام اس فہرست شہادت میں علی اصغر کا بھی نام ہے. اللہ اکبر. غیرت مند باپ کا بیٹا، غیرت مند بچہ ایک مرتبہ تڑپ کر کے کہتا ہے کہ مولا کیا فوج اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ حسین نے بچے کو سنبھال لیا، کہا کہ نہیں، میں اپنے اصغر کو لے کر کے خود مقتل میں جاؤں گا، اپنے ہاتھوں پر لے کر کے جاؤں گا، اس کو تیر ہرملا لگے گا میدان جنگ میں. اس طرح سے بچے کو دلاسا دے دیا. عزیزو آج کا جو پرسہ ہے اس غریب کو پرسہ دینا ہے کہ جو اپنے ہی وطن میں غریب تھا. کون ہے؟ مولا امام مجتبیٰ. مولا امام یقیناً مولا امام حسین غریب ہیں چونکہ کربلا میں وطن سے دور ہیں. امام موسی کاظم وطن سے دور ہیں، امام عسکری وطن سے دور ہے، سارے ائمہ اکثر ائمہ جو ہیں وطن سے دور ہیں. عزیزو وطن سے باہر انسان کو کوئی کچھ کہہ دے تو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ غریب ہے، لیکن اگر وطن ہی کے اندر کوئی گھر کے اوپر حملہ کر دے، کوئی جنازے پہ تیر برسا دے، آپ بتاؤ کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. روایت کہتی ہے، اس مظلوم کے حوالے سے 2 جملے عرض کروں اور پھر اس کے بعد جو ہے میں جناب قاسم کی طرف آتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ ایک ایسے مظلوم ہیں، روایت کہتی ہے کہ جب ماں کو شہید کر دیا گیا، فاطمہ زہرا کی تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، علی غسل و کفن دے رہے ہیں، ایسے موقع پر روایت کہتی ہے کہ چند اصحاب امیر المؤمنین ہیں، سلمان ہیں، مقداد ہیں، اور اسی طریقے سے خود کچھ خاص چاہنے والے بنی ہاشم کے افراد ہیں. ایسے موقع پر غسل دیا جا رہا ہے، بچے جو ہے وہ گریہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایسے عالم میں عبداللہ ابن عباس امام حسن مجتبیٰ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا حسن، یقیناً تمہاری فاطمہ جیسی ماں دنیا سے گئی ہے، تمہیں رونے کا حق ہے، تم گریہ کرو، مگر بیٹا حسن تم سب سے بڑے ہو، حسین کو بھی اسی طرح سے گریہ کرنا چاہیے. زینب تم سے چھوٹی ہے، وہ تو اس طرح سے بے قرار نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے بابا نے کہا کہ آہستہ گریہ کرو. مگر بیٹا بیٹا حسن آپ اپنے آپ پر کیوں تحمل نہیں کر پا رہے؟ آپ سب سے زیادہ گریہ کر رہے ہو. ایک مرتبہ مولا مجتبیٰ نے تڑپ کر کے کہا، اے چچا ابن عباس، جو حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میرے بھیا حسین نے نہیں دیکھا، وہ زینب نے نہیں دیکھا. کیا دیکھا مولا؟ شاید مولا تڑپ کے جواب دیں. کہا کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں میری ماں فاطمہ زہرا کے رخسار پہ ایسا تماچا مارا گیا کہ جب تلک میری ماں زندہ رہی کبھی اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار سے نہ ہٹایا. اجرکم علی اللہ. آج حسن مجتبیٰ کا پرسہ ہے. عزیزو امام حسن مجتبیٰ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر جانے سے پہلے ایک وصیت کر کے جاتے ہیں. فروا کو بلایا، کہا کہ فروا ذرا قاسم کو لے کر کے آؤ. اپنے ہاتھوں سے قاسم کے چہرے کو بوسہ دیا، اپنے ہاتھوں سے چہرے کو لیا، بوسہ دیا اور ایک مرتبہ تعویذ نکالا اور تعویذ دیا. کہا کہ فروا قاسم کی بھی حفاظت کرنا، میرے عبداللہ کی بھی حفاظت کرنا اور اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. لو عزیز روایت کہتی ہے وقت گزرتا چلا گیا، حسین نے اپنے ان دونوں یتیموں کو، اپنے بھائی کے دونوں یتیموں کو اس طرح سے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالا جاتا ہے. یہ گویا حسین کے بچے ہیں. کربلا میں فروا لے کر کے آ گئی. عزیزو آپ جانتے ہیں ماں کی کیفیت. اگر ماں اپنے بچوں کی تربیت باپ کے ساتھ کرے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن اگر باپ دنیا سے چلا جائے
تو ماں کی تربیت کا انداز، ماں کی زندگی مختلف ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں انتظار کرتی ہے کب میرا بچہ جوان ہوگا، میرے دکھ اور درد کے اوپر مرہم اور سہارا بن جائے گا، کب میرے بچہ جوان ہوگا، کب میرے گھر کے اندر اس کی شادی کے ذریعے سے خوشیاں آئیں گی. عزیزو، ام فروا اپنے قاسم اور عبداللہ کی پرورش کچھ انہی خوابوں کے ساتھ کر رہی تھی. اور ایک مرتبہ ام فروا کربلا کے بن میں اپنے بچے کو لے کر کے آ گئی. وہ وقت آ گیا کہ جب عاشورہ ہے، قاسم بار بار جاتے ہیں، اے چچا مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے، مگر حسین اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ ماں کو خیال آیا، خط نکالا، بچے کے ہاتھ میں دیا. خط میں عزیزو جانتے ہیں کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا تھا، اے میرے لال قاسم، جب روز عاشورہ آ جائے ادرک عمک الحسین، اپنی مدد سے حسین کو محروم نہ رکھنا. اگر حسین منع بھی کرے تو اصرار کرنا، اپنے آپ کو حسین کے اوپر میری جانب سے قربان کر دینا. لو عزیزو، قاسم نے یہ خط لیا، آئے چچا کی خدمت میں مسکراتے ہوئے، سمجھ گئے کہ اب تو اجازت ملے گی. خط کو دیا حسین کے ہاتھ میں. حسین نے خط پڑھا، جیسے ہی اپنے مرحوم بھائی کی تحریر کو دیکھا، خط کے اندر حسن مجتبیٰ کی تصویر نظر آنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ارے غربت میں حسن مجتبیٰ یاد آ گئے حسین کو. ایک مرتبہ بھتیجے کی طرف دیکھا، تڑپ کے سینے سے لگا لیا. روایت کہتی ہے کہ یہ تنہا موقع ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی چیخے مار کے رونے لگے، بکا بکا عن طویلا. ارے دیر تلک حسین روتے رہے. فغشی علیہما، اور چچا بھتیجوں نے اتنا گریہ کیا دونوں کو غش آ گیا، زمین پہ گر گئے. حسین نے جب قاسم کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا تو شاید بھیا حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگا رہے ہوں گے. ادھر قاسم نے یہ محسوس کیا ہوگا جیسے میرا بابا مجھے سینے سے لگا رہا. اللہ اکبر. عزیزو، چچا و بھتیجے زمین پہ غش کھا کے گر گئے. آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں کسی کو غش آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے پانی پلاتے ہیں، اس کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں. عزیزو، وہ منظر کہ جہاں پر اصغر کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہو، جہاں پر اصغر کی کیفیت یہ ہو، ارے زینب تیمار دار زینب پانی کہاں سے لائے؟ عزیز، ایک مرتبہ سرہانے بیٹھ گئی ہوگی، آنسوؤں کی بارش کی ہوگی. چچا و بھتیجے کو غش سے افاقہ ہوا. ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھتیجے کو تیار کرنا شروع کیا، تلوار حمائل کی، امامے کا ایک حصہ پھاڑ کر کے گلے میں ڈالا، چہرے کو چھپا دیا، گریبان چاک کیا. شیخ جعفر شوستری یہاں پر لکھتے ہیں کہ شاید چہرے پہ نقاب اس لیے ڈالی کہ تاکہ حسن کے اس چاند کو نظر نہ لگ جائے. وہ کہتے ہیں کہ شاید دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید یہ چاند سا چہرہ کربلا کی دھوپ میں مرجھا نہ جائے. اللہ اکبر. شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ مولا نے پتا کہ گریبان کو کیوں چاک کیا. شاید حسین کہنا چاہتے ہوں، اے میرے لال تو شہید ہے، تجھے کفن نہیں دیا جا سکتا، مگر میں تجھے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا رہا ہوں. اللہ اکبر. جناب قاسم کو سوار کرایا گیا. جب سوار کرایا تو روایت کے مقتل کے فقرے ہیں کہ لم یبلغ الحل، یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی بالغ نہیں ہے، ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ جب گھوڑے پہ سوار کرایا گیا تو پیر رکابوں تک نہیں پہنچتے ہیں. جناب عباس نے رکابیں کاٹی. عزیزو، یہ جملے یاد رکھیے گا، پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں، رکابیں کاٹی گئی، دوبارہ سلی گئی، رکابوں میں پیر رکھے. اس طرح سے حسین نے اور عباس نے اپنے اس مجاہد کو رخصت کیا ہے. دشمن راوی، ہاں عزیزو، دشمن راوی وہ خود لکھتا ہے کہ جب قاسم اپنے خیمے سے نکلے ہیں تو اس کے فقرے ہیں کہ خرج غلام کان وجہہ القمر. جب حسین کا بچہ، یہ حسین کا بھتیجا قاسم خیمے سے نکل رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بدلیوں سے چاند نکل رہا ہو. عزیزو، جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو،
ارے وہ ماں کی نگاہ میں کیسے. اللہ اکبر. خدا آپ حضرات کی ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. آقا حسین کو یہ آوازیں بہت پسند ہے. جناب زہرا مجلس میں آ گئی ہے, ہمارے ان آنسوؤں کی منتظر ہے. ایک مرتبہ بچہ چلا, بہترین جنگ کی اس قاسم نے, حسن کے جوان نے, اور ایک مرتبہ آواز دی, اے چچا میرا آخری سلام, اے چچا میری مدد کو آئیے. میں آج ہی مقتل میں پڑھا تھا, ایک ملعون آگے بڑھا, اس نے دھوکے سے جناب قاسم کے اوپر حملہ کیا. جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ قاسم زمین پہ آئے. جیسے جناب قاسم زمین پہ آئے تو ایک مرتبہ یہ لعین اس بچے کے سینے پہ سوار ہو گیا خنجر لے کر کے, اور چاہتا ہے کہ بچے کے سر کو قلم کرے. ایک مرتبہ بچے نے, جناب قاسم نے خنجر کے تلے سے آواز دی, چچا میری مدد کو آئیے, اے چچا یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. حسین شیر نر کی طرح سے دوڑتے ہیں, ایک مرتبہ اس ظالم پہ حملہ کرتے ہیں. اس ظالم نے آواز دی, اے فوجو آؤ, ارے حسین میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں چاروں طرف سے جب گھڑ سوار آئے ہیں, حسین اس کا پیچھا کر رہے ہیں. اس اثنا میں ان گھوڑوں کی ٹاپوں کے درمیان قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی, قاسم آواز دیتے تھے, اے چچا مدد کو آئیے, اے چچا مدد کو آئیے, اے چچا مدد کو آئیے. لاشا پامال ہوتا جاتا. جب کوئی آواز نہ آئی, عزیزو 13 برس کا سن ہے, آپ جانتے ہیں کہ بچے جب کوئی آواز نہیں آتی, ایک مرتبہ آواز ہی, اے اماں ارے میری مدد کو آئیے. اب جو حسین آئے, مقتل کہتا ہے یفاسو علی الارض, قاسم ایڑیاں رگڑ رہے تھے. حسین رونے لگے, اے میرے لال مجھے معاف کر دینا. حسین نے لاشے کو اٹھایا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب اب بچہ خیموں سے چلا تھا, اس کے پیر اتنے چھوٹے تھے, لیکن اب جو حسین لے کر کے چلے ہیں, حسین نے سینے کو سینے سے لگا رکھا, مگر پیر اتنے بڑے ہو گئے زمین پہ خط دیتے جا رہے ہیں. عزیزو کیوں؟ اس لیے کہ لاشا پامال ہو گیا تھا. اب جو خیمے کے سامنے لاشا رکھا, ام فروہ تڑپنے لگی, واہ قاسمہ واہ محمدہ واہ حسنہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین.